تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں باچ اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں لسار، شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے ہے میرے نانا کے یادگار، میں تم پہ صدقے ہے میرے نانا کے یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز اللہ، قاتل سرانے ہوئے گیا خنجر ستار، قاتل سرانے ہوئے گیا خنجر ستار، شبر تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑا سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑا سے پامال ہوئے گا، بولے کٹورا لے کے حسین فلک جناب، دیکھو تو پی کے میں بھی کہ کس طرح ہے یار، بھائی سے لپٹی دوڑ کے زینب جگر کا باپ، پکڑا حسن نے دست برادر بس شتا، پکڑا حسن نے دست برادر بس شتا، جلدی سے پینا لے یہ خلق تھا امام پر، ایک ہاتھ تھا کلیج پہ کھا جام پر، ایک ہاتھ تھا کلیج پہ کھا جام پر، درد جگر سے غاش ہوئے شائع فلک جناب، غمگی تو تھے حسین ہوا اور اضطراب، حاضر تھی روح احمد و زہرا ابو تراب، آسماں پہ ہو گئے باغ جنا کے پاس، آسماں پہ ہو گئے باغ جنا کے پاس، سر پیٹو مومنوں کے قضا کر گئے حسن، بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے حسن، بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے، بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے حسن، برابن ام نبی شاہ لا فتح صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
بیازدہ پسران علی ابو طالب بماہ عارض ہر یک جدا جدا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں اپنے جذبے محبت کو آزمانے لگا میں اپنے جذبے محبت کو آزمانے لگا وفور شوق حرم کے طرف بڑھانے لگا وفور شوق حرم کے طرف بڑھانے لگا زہر جلالت مولود کعبہ صلی علیہ زہر جلالت مولود کعبہ صلی علیہ سلام بھول کے سجدے میں سر جھکانے لگا سلام بھول کے سجدے میں سر جھکانے لگا میں اپنے جذبے محبت کو صلوات تم علی کو گر خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا تم علی کو گر خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا اور کیا کسی کے کہنے سے بندہ خدا ہو جائے گا کیا کسی کے کہنے سے بندہ خدا ہو جائے گا تم علی کو گر خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا تم علی کو گر خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا ہاں وہی بچہ خدا کے گھر میں جو پیدا ہوا نہ سمجھ بندہ کے ذہنوں میں خدا ہو جائے گا نہ سمجھ بندہ کے ذہنوں میں خدا ہو جائے گا تم علی کو خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا تم علی کو خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا ایسی ستمگارو علی
اصغر تو لڑ سکتے نہیں، ایک ذرا پانی پلا دو گے تو کیا ہو جائے گا، ایک ذرا پانی پلا دو گے تو کیا ہو جائے گا، تمہاری کو گر خدا چیختا ہوں کب سے میں، مولا صدا دیتے نہیں، اور یا حسین ابن علی اب دم خفا ہو جائے گا، یا حسین ابن علی اب دم خفا ہو جائے گا، یا میری مٹی ملے گی کربلا کی خاک میں، اور یا میرا دل خود زمین کربلا ہو جائے گا، یا میرا دل خود زمین کربلا ہو جائے گا، تم علی کو گر خدا، یا وہی میں دفن ہوں گا، دفن ہے جس جا حسین، اور یا حسین آ جائیں گے دل کربلا، یا حسین آ جائیں گے دل کربلا ہو جائے گا، تم علی کو گر خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا، مجمع عشاق میں ذکر مصیبت کیا ضرور، نام ہی شبیر کا ایک مرثیہ، نام ہی شبیر کا ایک مرثیہ ہو جائے گا، مجلس غم شاہ کی اور پڑھنے والا ہو شہید، مجمع محشر میں ایک محشر بپا، مجمع محشر میں ایک محشر بپا ہو جائے گا، تم علی کو گر خدا کہہ دو گے کیا ہو جائے گا، تم علی کو گر خدا۔ تبرکن ایک ربائی حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا جفا والے، حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا جفا والے، خدا کے راز بتاتے نہیں، خدا والے، قمر جلالوی، خدا کے راز بتاتے نہیں، خدا والے، حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا جفا والے، حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا، سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی، سوال مجھ سے جو
کرتے ہو صلح کیوں کر لی جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا چند بند برسے کے مسجد میں قتل جب شہ خیبر شکن ہوئے زینت دہے سریر امامت حسن ہوئے سبت رسول جب کہ امام زمن ہوئے ممنون فیض عام سے سب مرد و زن ہوئے ممنون فیض عام سے سب مرد و زن ہوئے چرچا تھا خوبیوں کا فلک سے زمین تلا خلق حسن کا شور تھا عرش بری تلا خلق حسن کا شور تھا عرش بری تلا اخبار صادقین سے ہوتا ہے یہ عیان اسما تھی ایک زوج شہزادہ زمان اس کی طرف سے رہتے تھے مولا جو بدگمان کہتے تھے لوگ اس کا بتا دیجئے نشان فرماتے تھے گریز نہیں ہے ممات سے قطع حیات ہے شدنی اس کے ہاتھ سے قطع حیات ہے شدنی اس کے ہاتھ سے آخر ہوا وہ کہتے تھے جو شاہ نامدار شہد و رطب میں زہر دیا اس نے 3 بار درد شکم سے رہتے تھے نالاں و بے قرار 100 طرح کے رنج تھے اور ایک جانے زار کیا بے کسی تھی راحتے جانے بطول پر جا جا کے لوٹتے تھے مزار رسول پر جا جا کے لوٹتے تھے مزار رسول جا جا کے لوٹتے تھے مزار رسول پر مصروف تھے خدا کے عبادت میں صبح و شام گھر سے کہیں نہ جاتا تھا شہزادہ انام یثرب میں ایک مکان تھا بنا کر دے امام منظور ہو گیا شب رحلت وہیں مقام رش کے بہشت و غیرت باغ جنا ہوا اس شب کو اس مکان اس شب کو وہ مکان تو بسلا مکان ہوا وہ سبت مصطفیٰ کے شہادت کی رات تھی آفت کی رات تھی وہ مصیبت کی رات تھی عالم کے بادشاہ کے رحلت کی رات تھی زہرا و مرتضیٰ پا قیامت کی رات تھی گزری قلق میں فاطمہ کے نور عین کو ہجر حسن میں نیند آئی حسین کو ہجر حسن میں نیند آئی حسین کو ہجر حسن میں نیند آئی حسین کو پڑھ کر نماز شب کو جو سوئے شہ امم اسما نے پھر ملا دیا پانی میں آ کے سم
زینب کو چونک کر یہ پکارے بصد علم، بہنا بھی گلے سے نبی کے لگے تھے ہم، دقت یہ تھی کہ اشکوں سے تر روح پاک تھا، محبوب کبریا کا گریباں چاک تھا، محبوب کبریا کا گریباں چاک تھا، نانا گلے لگا کے یہ کہتے تھے بار بار، اے بے کس و غریب حسن میں تیرے نثار، پھرتے تھے میرے گرد علی کو نہ تھا قرار، اماں بلائیں لے لے کے کرتی تھی مجھ کو پیار، پوچھا جو میں نے آپ کا کیوں رنگ زرد ہے، رو کر کہا کہ آج کلیجے میں درد ہے، رو کر کہا کہ آج کلیجے میں درد ہے، رو کر کہا کہ آج کلیجے میں درد ہے، رو کر کہا کہ آج کلیجے میں درد ہے، فرما کہ یہ حسن نے اٹھایا زمیں سے جام، پایا درست اس کو جو تھا مہر کا مقام، تھوڑا سا پانی پی کے پکارا وہ تلخ کام، دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام، یہ کہتے تھے کہ زرد رخ پاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، فرماتے تھے حسن کو کہ بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کہ لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز علم، قاتل سران جائے ہوئے گا یا خنجر ستم، شبر تو بعد مرگ کے راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشے کے پاس مادر قاسم کا تھا یہ حال، روزد اور پھٹا تھا گریباں کھلے تھے بال، چلاتی تھی یتیم ہوئے ہائے میرے لال، لونڈی نثار پسر شاہ ذوالجلال، مدت کے ساتھ آئے غضب آج ہو گیا، میں رانڈ ہو گئی میرا اقبال لٹ گیا، میں رانڈ ہو گئی میرا اقبال لٹ گیا، میں رانڈ ہو گئی میرا اقبال لٹ گیا، مومنین آپ لوگوں کو بتا دیں آج مجلس کے اختتام پر ماشاءاللہ 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 بیٹے، جیو جیو میرے بیٹے.
مجلس کے اختتام پہ تابوت جناب امام حسن علیہ السلام برآمد ہوگا، اور کل کی مجلس کے اختتام پہ تابوت جناب رسول خدا علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے، اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم سید جعفر موسوی ول سید حسین موسوی، سید حسین موسوی ول سید مہدی موسوی، سید محمد طاہر رضوی ول سید محمد یوسف رضوی، سید تفضل حسین زیدی ول سید مقبول حسین زیدی، اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحوم ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت دو معصوم کی شب شہادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواز سے بڑے امام حسن علیہ السلام، دونوں کی خوشنودی حاصل کرنے انشاءاللہ اللہ بقی کی تعمیر کے اسباب فراہم کرے اور وہاں سے دشمنان اہل بیت کو نابود کرے۔ جتنی مولا کی بقی بننے کی خواہش ہے اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن اور شان اہل بیت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور چونکہ بیچ میں یہ تاریخیں آ رہی ہیں لہذا اس مناسبت سے بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور آج آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کا وہ خطبہ پیش کرنا ہے جسے آپ نے ایک دو لفظیں تو اس کی بہت سی سنی ہیں، لیکن جو کمال کیا ہے، اور میں پھر وہی کل والی بات کہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تمام فرد نے جس نے بھی خطبہ دیا ہے، چاہے وہ امام حسین کا خطبہ ہو، چاہے امام حسن کا خطبہ ہو، چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہو، وہ تمام خطبہ اپنے باپ کے دفاع میں رہا ہے، اس لیے کہ مسئلہ رسالت پہ نہیں تھا، مسئلہ علی کی ولایت پر تھا۔
لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے چونکہ میں آیتیں لکھ کے لایا ہوں اور بہت زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آیتیں صحیح پڑھوں اور ان آیتوں کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر لوں، اگر اجازت دیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کروں گا۔ مل جل کے ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل قرآن ان آیتوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مفسرین کا بھی یہ دعویٰ ہے، متکلمین کا بھی دعویٰ ہے، قرآن کو 3 طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ قرآن کو اس نے سمجھا ہے جو مفسر ہے، جس نے صرف قرآن پہ کام کیا ہے۔ قرآن کو اس نے سمجھا ہے جو متکلم ہے، جس نے قرآن کو مناظرانہ انداز سے سمجھا ہے۔ توجہ فرمائیں، بزرگان تشریف فرما ہیں، شعراء بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے مناظرہ، بہت آپ نے سنا ہوگا یہ جو بزرگان ہیں کہ مناظرے کی اسٹائل میں مجلس ہوتی تھی اور اب مناظرے کا دور نہیں رہا۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ ایک ہوتا تھا منافرہ، ایک ہوتا تھا مضاربہ، ایک ہوتا تھا مقاتلہ، ایک ہوتا تھا مباہلہ، ایک ہوتا تھا مناظرہ۔ جب علمی گفتگو ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے مناظرہ۔ جہاں پہ علم ختم ہو جائے گا وہاں مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے توجہ فرمائیں۔ تو مناظرانہ انداز میں متکلمین نے جو علم کلام کے ماہرین تھے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اور قرآن کو سب سے زیادہ جس نے آل محمد سے قریب پایا ہے وہ عارفین ہیں، علماء کی۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے محسوس کیجئے گا، چونکہ مولانا خود فرمائے کہ ہر تفسیر اگر میرے طرف اشارہ کر رہی ہے تو تفسیر حق ہے۔ تو جو فرما رہے نا، وہ تفسیر حق ہے اگر میری طرف اشارہ کر رہی ہے، چونکہ اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہی اسی لیے کہ لوگ ہمیں پہچانیں، بھیجا ہی اسی لیے کہ لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارے علاوہ کسی کو پہچاننے کے لیے قرآن کو نہیں بھیجا ہے۔ اور پھر عارفین کی تفسیر ہے۔ عارفین کی تفسیر میں 4 لوگ ہیں جن کی تفسیر اس کائنات میں ملتی ہے، جس میں ایک ہمارے آپ کے آیت اللہ خمینی ہیں جو آخری مراجع کرام اب تک کے عارفین میں شمار ہوتا تھا۔ عارفین سے مراد یہ ہے کہ عرفان کی منزلوں میں جا کر آل محمد کو سمجھنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کریں؟ کوئی بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو برائے کرم مجھ سے پوچھ لیجئے گا، مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، میں آپ کا خادم ہوں۔ میں اپنے علم کا روب دکھانے نہیں آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ گفتگو کبھی اسی انداز میں بھی ہو جانی چاہیے۔ جب قرآن کے بارے میں اور ان قصوں کے بارے میں، چونکہ آج ایک واقعہ پڑھنا ہے تو اس سے پہلے میں اس آیت کو دلیل بنا لوں۔ اس واقعے کے بارے میں جب اللہ رسول کو سمجھا رہا ہے اور آیت نازل کرتا ہے تو عجیب لفظیں رکھتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ، اے رسول ہم تم کو جو قصہ سنا رہے ہیں، نقص ہم سنا رہے ہیں قصہ۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قصہ سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ قصہ سنانے میں تو رسول کو بہلا نہیں رہا ہے نا۔ توجہ فرمائیں، اور میں نے کل آپ کو ایک لفظ دی تھی کہ جب خداوند عالم آل محمد کو کچھ عطا کرتا ہے تو واحد کا لفظ استعمال کرتا، میں نے کیا، اور جب آل محمد سے ہٹ کے کائنات کی بات کرتا ہے تو کہتا ہم نے کیا۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر بھی کہہ رہا کہ ہم نے قصہ سنایا، یعنی رسول کو اس لہجے میں قصہ سنا رہا ہے جس لہجے سے رسول آشنا بھی ہے اور اس لہجے پر اعتبار بھی ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والی۔ کیا فرماتا ہے؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُولِ، جو رسول کی خبریں ہیں نا ما سبق کی، وہ تمہیں دے رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں۔ کیوں سنا رہے ہو؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارا دل قوی ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، رسول کا دل قوی کرنے کے لیے اللہ قرآن کے واقعات سنا رہا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور قرآن کے مقصد سنانے کا یہ ہے کہ حق ظاہر ہو جائے۔ توجہ فرمائے، حق ظاہر ہو جائے۔ جس واقعے سے حق ظاہر ہو جائے سمجھیے قرآن کا مقصد حل ہے۔
تھوڑا سا میرے ساتھ چلے نا. جس واقعے سے قرآن حق ظاہر ہو جائے, سمجھیے قرآن میں قصہ بیان کرنے کا مقصد حل ہے. تو جو فرمائے, اگر یہ آیت آپ نے محسوس کر لیا تو آگے کی بات بہت محسوس کریں گے. جس واقعے سے ان جاءک فی ھذہ الحق, یعنی اس میں حق آ جائے, توجہ فرمائیں, اس میں حق آ جائے کا مطلب کیا, لفظی ترجمہ, یعنی حق ظاہر ہو جائے. آپ جب واقعہ پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعہ کیا ہے, آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ حق کہاں پر ہے. توجہ فرمائیں. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مومنین کے لیے نصیحت بھی ہے, موعظہ بھی ہے, اور یاد دہانی بھی ہے. کہ دیکھو جن جن حرکت کو کیا ہے انبیاء ما سبق سے, انہیں صلہ کیا دیا ہے میں نے. توجہ, اگر تمہارے درمیان میں وہ حرکتیں پائی گئیں تو صلہ وہی ملے گا جو انبیاء ما سبق کو ملا تھا. یاد وہ دلایا جاتا ہے جس کے انکار کا خطرہ ہے. آئے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر, محسوس کریں بات کو. یاد وہی چیز دلائی جاتی ہے جس کے انکار کا, جس کے بھول جانے کا خطرہ ہے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہو. 4 سامان آپ بیچتے ہیں کسی بچے کو لینے کے لیے, یہ بھی لے لینا, یہ بھی لے لینا, یہ بھی لے لینا, تو اس میں کہتے ہیں یہ ضرور لے لینا. یاد دہانی 2 طریقے سے دی جاتی ہے, یا تو واقعہ بہت عظیم ہے اور دوسرے کے بھول جانے کا امکان ہے. تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, یہ حدیث نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے واقعہ اس سے بیان کیا کہ اس سے مومنین کو یاد دہانی بھی دلاتے جاؤ کہ اگر کوئی دشمن انہیں پریشان کرے تو واقعہ دیکھ کر مطمئن ہو جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 تھی. اب اس کے ذیل میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. دیکھیے, میں نے کل بھی کہا تھا بڑی معذرت کے ساتھ کہ خریدار ہوتے ہیں تو کہنے میں کچھ اچھا لگتا, تماشائیوں کے سامنے گفتگو علی کی نہیں ہوتی. آپ میرے ساتھ چلیں, میں محسوس کروں کہ آپ واقعاً مجلس کے اس پوائنٹ کو سننا چاہتے ہیں, ورنہ جو کہیں گے وہ پڑھ دوں گا, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں کسی بھی بات پر. اب اس کے بعد جب اللہ کہتا کہ میں نے ایسے واقعات سنائے, ایک سوال کرتا ہوں, قرآن کا سب سے حساس ترین واقعہ کون ہے؟ توجہ فرمائیں, قرآن کا سب سے حساس ترین, اگر مخالف قرآن ہو تو اس کے مزاج پہ واقعہ بار ہوگا. توجہ فرمائیں, اگر مخالف قرآن ہو تو اس کو یہ واقعہ بار ہوگا. اگر کوئی قرآن کو نہیں جانتا اور واقعہ نکال کے سنا دیجئے, اس میں سے نام ہٹا دیجئے, تو واقعے کو قبول نہیں کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں, واقعہ کون سا ہے؟ وہ واقعہ ہے مریم اور عیسیٰ کا. آپ تو تھوڑا سا میرے ساتھ چلے نا. مریم اور عیسیٰ کا واقعہ ہے. اللہ عیسیٰ اور مریم کا واقعہ بیان کر رہا ہے. اگر اس واقعے میں حق نہ ہو تو گویا آپ نے قرآن نہیں سمجھا. اگر اس واقعے میں موعظہ نہ ہو تو گویا یہ قرآن کا واقعہ نہیں ہے. اگر مومنین کے لیے یاد دہانی نہ ہو تو گویا یہ قرآن کا واقعہ نہیں ہے. لطف آ رہا نا آپ کو؟ توجہ فرمائیں. اب اللہ جب میں پروردگار سے پوچھتا, اگر میں ہوتا پروردگار, جہاں تو نے بہت سے واقعات چھوڑے, یہ بھی واقعہ چھوڑ دیتا. یہ تو واقعہ کسی کے کردار کو اچھالنے والا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, چھوڑ دیتا واقعہ. کہا نہیں, وہی اسی لیے کیا ہے کہ تمہارے سامنے حق ظاہر ہو جائے. توجہ فرمائیں, تمہارے سامنے حق ظاہر ہو جائے. واقعہ کیا ہے؟ سورہ مریم کا واقعہ ہے, بہت مشہور واقعہ ہے. چند باتیں آپ سے کر لیتا ہوں, دیکھیے حق کہاں ظاہر ہوتا ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ کو ایک ایسا اشارہ کر دیں, کبھی آپ قرآن کھول کے انشاءاللہ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو اور میں یاد آؤں کہ ہاں میں نے کوئی باتیں کہی ہیں. میں ایک پڑھوں گا, انشاءاللہ آپ 10 نکال لیں گے. مجلس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو جائے, معرفت میں اضافہ ہو جائے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ واقعے کو شروع کرتا ہے جناب عیسیٰ کے. بہت بار آپ نے سنا ہوگا, بہت ذاکرین سے سنا ہوگا. کہتا ہے کہ, توجہ فرمائیں, دیکھیے لفظیں ہیں, جناب مریم کی ماں کا نام تھا ہنا, باپ کا نام تھا عمران. توجہ فرمائیں, ہنا نے, اللہ کہتا ہے ہنا نے اللہ سے نظر کی. اگر نظر اللہ کی نگاہ میں بدعت ہوتی تو نظر کا قرآن میں تذکرہ نہ کرتا.
اگر نظر اگر قرآن میں بدعت ہوتی، اللہ کے نزدیک کوئی بری چیز ہوتی تو اول اس واقعے کو نقل بھی نہ کرتا، اور نقل کرتا تو تشویق کے انداز میں نہیں، توبیخ کے انداز میں. اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اس پہ تنبیہ کرتا کہ ایسا کیا تو میں نے ایسا کر دیا. نہیں، نظر کیا کہ پروردگار اگر مجھے تُونے بیٹا دے دیا تو میں تیری راہ میں اسے لگا دوں گی. توجہ فرمائے، بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی. نظر تو پورا کرنا تھا. لے جا کے جناب حنا نے اس بچی کو بیت المقدس کے حجرے میں رکھ دیا. جناب مریم کی ولادت سے پہلے ان کا باپ کا انتقال ہوتا ہے، اور مریم کے کچھ دنوں کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہوتا ہے جناب حنا کا. جناب مریم کے خالو تھے جن کا نام تھا جناب زکریا، وہ جناب مریم کی پرورش کر رہے تھے. تو جو فرمائے، پرورش کرتے کرتے جب یہ بڑی ہوئی اور جب بڑی ہو گئیں تو جناب زکریا آتے تھے اور دیکھتے تھے اور چلے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن اللہ کہتا ہے وقالت ملائکتو، جب مریم تھوڑی بڑی ہو گئی تو ملائکہ یعنی جبریل کہتے ان اللہ یبشر لک، پروردگار مریم تمہیں بشارت دے رہا ہے، لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک فرزند عطا کرے. یہی واقعہ ہے نا. تو جناب مریم نے کیا کہا؟ کیف یمکن ہو، کیسے ممکن ہے؟ لم یمسسنی بشرا، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے. تو اللہ، جبریل کہتے ہیں اللہ کے لیے کام آسان ہے، جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے ماں باپ کوئی چیز نہیں ہے. میں توجہ فرمائے، یہاں پر جب ائمہ سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ پیدا کس چیز سے ہوئے تو ائمہ نے کہا کہ من سلالۃ الوجود. اب خاموش ہے، میں لفظیں لاؤں گا جب یہ خطبے میں لفظیں آئیں گی. یعنی ہم نے وجود کے جوہر سے پیدا کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ وجود کے جوہر سے پیدا کیا، نطفے سے نہیں. ایک صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. یہ لفظیں رہنے دیں، بعد میں آ جائے گی بات. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حق کیسے آپ تلاش کریں گے؟ جب تک کہ عقل و شعور نہیں لگائیں گے، جب تک کہ سوال پیدا نہیں کریں گے، حق آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا. تو پہلا سوال پروردگار سے یہ ہے کہ اگر تجھے بچہ ہی دینا ہے تو شادی کر دے. شادی کر دے، شادی کر دے اس کی. شادی کر کے بچہ دے تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا آگے. شادی نہیں کرتا، کہا نہیں شادی نہیں کریں گے. اگر بچہ ہی عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے تو مریم کے علاوہ کسی اور سے پیدا کر دے. کہتا ہے اسے معصومہ بنایا، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے لنساء العالمین. ہم نے ایک بار مصطفیٰ بنایا تاکہ بطول بنا دیں، دوسری بار مصطفیٰ بنایا تاکہ پیغمبر کی ماں بنا دیں. 2 بار مصطفیٰ بنایا، 2 بار چنا ہے. اللہ اکبر. اتنا مریم کا مرتبہ ہے. تو ایسا کر کہ بچہ نہ دے، کسی اور سے عیسیٰ کو پیدا کر لے. کہا اگر غیر خطا کار ہوتی تو چھوڑ دیتا. کہ عورت کے لیے بچہ نہ ہونا عیب ہے، خطا کار ہوتی تو چھوڑ دیتا. معصومہ ہے، نہیں چھوڑیں گے. تو اگر نہیں چھوڑنا ہے تو شادی کر لے، شادی کر دے مریم کی. تو اللہ کہے گا نہیں، 2 قاعدہ ہمارے سامنے ہے. توجہ فرمائے، حق ظاہر ہوگا. 2 قاعدہ ہے، یا تو قاعدہ عصمت کو توڑے یا قاعدہ فطرت کو توڑے. توجہ فرمائے، قاعدہ فطرت کیا ہے؟ کہ شادی کے بعد بچہ ہوگا. قاعدہ عصمت کیا ہے؟ معصوم کی نہیں، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جیتے رہو بیٹا. دیکھیں نا آپ، اللہ نے اتنا حساس ترین واقعہ قرآن میں رکھا کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں. قاعدہ عصمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں. توجہ فرمائیں. اچھا پروردگار غیر معصوم سے کرے گا تو قباحت کیا آئے گی؟ مسئلہ کیا کھڑا ہوگا؟ کا مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ ہم اسی قرآن میں کہہ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے. اگر آج ہم نے توجہ فرمائے، اگر آج ہم نے معصومہ کی شادی کسی غیر معصوم سے کی،
دیکھیں کون کہاں تک پہنچتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے گی. اگر آج معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہوئی تو عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے گی. تو میرا یہی تو مطالبہ ہے, یہی تو حق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو خدا قاعدہ فطرت کو توڑتا ہے, قاعدہ عصمت کو نہیں توڑتا کہ کہیں عصمت خطا کار کی تابع نہ ہو جائے, تو کیا خدا گوارا کرے گا کہ کوئی معصوم کسی خطا کار کی بیعت کر لے؟ بابا بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہی حق ہے نا, اے نبی یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہے ہیں. اچھی لگ رہی ہے بات تو ایسے سنیں نا, لگے کہ ہاں کوئی علی والے سن رہے ہیں. توجہ فرمائیں, ٹھنڈے نہ رہیں, جوش لائیں, اپنے اندر پیدا کریں. یہ مذہب سمجھنے اور شعور کا ہے. یہی تو حق ہے نا جو اللہ کہہ رہا ہے. یہی حق کو ظاہر کرنا ہے آپ کو قرآن سے کہ جو اللہ قاعدہ فطرت کا توڑنا ضروری سمجھتا ہے کہ بغیر باپ کے بچہ دیں گے, بھلے مریم پر کچھ بھی آ جائے, ہائے ہائے, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے. یہ برداشت نہیں ہے. یہ برداشت نہیں ہے کہ عصمت خطا کار کی تابع ہو جائے. تو وہ خدا برداشت کرے گا کہ معصوم خطا کار کی بیعت کر لے؟ توجہ فرمائیں. اب دوسری وجہ کیا ہے؟ جہاں تک ہے وہاں تک بولیں گے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اگر آج اللہ مریم کی شادی کر دے غیر معصوم سے تو اس کے بعد ایک اور معصومہ کو بھیجنا ہے, اور کل جب غیر معصوم رشتہ لے کے آئیں گے اور رسول انکار کرے گا تو کہیں گے قرآن میں تو ہے. جدھر رہی اللہ آباد رکھے آپ کو. جو جہاں تک پہنچ رہا ہے وہاں تک شہزادی اسے اجر دیں گی کہ کل ایک اور معصومہ کو بھیجنا ہے. اگر آج قاعدہ عصمت کو توڑ دے اور کل غیر معصوم و خطا کار نبی کے پاس رشتہ لے کر آئے اور نبی انکار کرے تو کہیں گے قرآن میں تو ہے. لہذا راستہ ہی بند کر دیا تاکہ کوئی خطا کار تصور بھی نہ کرے. ہائے ہائے. کوئی خطا کار تصور بھی نہ کرے. ہم قاعدہ فطرت کو توڑ دیں گے, قاعدہ عصمت کو نہیں توڑیں گے. توجہ فرمائیں. اب اس کے بعد مریم خاموش ہو گئی. اللہ کی مرضی کے حساب سے مریم خاموش ہو گئی. حجت خدا کی ماں ہے, اتنا تو سمجھتی ہے نا خدا کے فرمان کو. ہائے ہائے. عیسیٰ بطن مبارک میں آ گئے. اب اللہ آگے یہیں روک دیتا اللہ, اور آگے واقعے کو بڑھا رہا ہے, اور آگے یہیں روک دیتا تو کافی تھا. یہ آگے کیوں بڑھا رہا ہے؟ کہ بڑھاتے جائیں گے تمہیں حق ملتا جائے گا, اور جس سے حق نہ ملے اللہ کہتا وَهُوَ الَّذِي أَعْمَى وَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جس سے حق قرآن میں نہ ملے وہ یہاں بھی اندھا ہے, وہاں پر بھی اندھا ہے. اب توجہ فرمائیں. عیسیٰ وقت میں آگے زکریا کو خبر نہیں کی. زکریا معصوم بھی ہے, نبی بھی ہے, خبر نہیں کی, اس لیے کہ ہر کا اسٹیٹس ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. اس کے بعد کیا ہوا؟
اب کہتے لما دخل زکریا فی المحراب، جب زکریا حجرے میں بیت المقدس کے داخل ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ تازہ پھل رکھا ہے، لاتے تو خود نہیں تھے. حل لک یا مریم، یہ تمہارے لیے ہے. مریم کہتی ان اللہ یرزق بغیر حساب. کیا معصومہ کا جواب ہے. یہ نہیں کہا کہ اس نے لایا، نہیں، ایکسپلین نہیں کر رہی ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ کہہ کے بتا دیا کہ اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. بھائی توجہ فرمائیں، بس اللہ نے یہاں پر ایک جملہ کہہ کے کم سے کم شیعوں کو چونکا دیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. آئے ہائے، جو اللہ کی طرف سے چیز آتی ہے اس کا حساب نہیں لیتا. اب جو بانٹ کر حساب لے لے وہ اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور جو دشمنوں کو بانٹ کر بھی حساب نہ لے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے. ادھر رہیے، آباد رہیے. جو دشمنوں کو روٹیاں بانٹ کر بھی حساب نہ لے. اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. ان اللہ یرزق بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. جناب زکریا خاموش ہو گئے، باہر نکلے، کہنے کہ بھائی کھانا کون دیا؟ تالا بند کر دیا. جب تالا بند کیا، جملہ سنیے گا، اللہ نے کہا اچھا تمہیں کہیں کچھ شک آیا ہے؟ وہ خدا ہی کیا جو معصوم کی ماں کی حفاظت نہ کرے. میں توجہ فرمائیں. کہا جبریل کیا کرو؟ کہا ایسا کرو کہ گرمی کے موسم کے پھل جاڑے میں کھلا دو. دیکھیں نا، اللہ اکبر. چکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے مریم کو کھانا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مریم کو کھانا آ رہا ہے. میں بار بار کہ اللہ کی طرف سے مریم کو کھانا آ رہا ہے، اس کا یقین زکریا کو بھی ہو جائے. کیا کرو؟ پاکستان کا چونسا لا کے جنوری میں کھلا دو. کولڈ اسٹوریج تو ہوتے نہیں تھے اس وقت. اب جو زکریا نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ دسمبر کا مہینہ ہے اور پاکستان کی دسہری رکھی ہوئی ہے یا لکھنؤ کی دسہری رکھی ہوئی ہے. سمجھ گئے خدا کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ بڑھاتا ہوا. توجہ فرمائے، آگے بڑھا. اب جب جناب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا، آگے سے تالا بند تھا، تو تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے دیوار میں در کیا اور کہا مریم یہاں سے نکل جاؤ. یہ عبادت قضا ہے، ولادت قضا نہیں ہے. توجہ فرمائے، یہاں پر ایسا نہیں تھا. آئے ہائے، دیکھیں نا، دیوار میں در بنایا کہ نکل جاؤ یہاں سے. یہ عبادت قضا ہے، ولادت قضا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے اللہ نے نکالا کیوں؟ تو خود مولا کائنات سے کمیل ابن زیاد نے پوچھا تھا، مولا آپ کو بلایا کیوں؟ عیسیٰ کو نکالا کیوں؟ مولا نے مسکرا کے کہا جو عیسیٰ تھا اسے آنے والے زمانے میں خدا کا بیٹا کہا جاتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا اگر آج گھر میں پیدا ہو جاتا تو دلیل مل جاتی. ہائے 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 ہائے، آج اگر گھر میں پیدا ہو جاتا تو دلیل مل جاتی کہ بیٹا نہیں ہوتا تو گھر میں پیدا کیوں کرتا. اور جو کعبے میں آ رہا تھا اسے خدا کہا جاتا. لہذا پیدا کر کے بتایا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو عیسیٰ کو نکال کے مجھے بلا کے اللہ نے وحدانیت بچایا ہے. بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہ نے اپنی توحید بچائی ہے. نکل جاؤ. مریم نکل گئی. یہی تو بات ہے. نکلنے کے بعد کیا تھا؟ بستی میں نہ جانا، مشرق میں دوسرے علاقے میں چلی جاؤ. کھانا آ رہا تھا، عیسیٰ دنیا میں آئے. اگر بات نہیں پہنچائی تو پھر حق کیا ہے واقعے سے؟ یہی تو حق ہے نا جو اب آپ کے سامنے آئے گی.
اب مریم اس انتظار میں ہے کہ کھانا آئے گا. عیسیٰ کے آنے کے بعد کھانا آنا چاہیے تھا نا, کھانا نہیں آیا, جبریل آ گئے, اب کھانا نہیں آتا تو کیا کریں؟ کہا ایک کھجور ہے, اسے ہلاؤ, جیسے ہلاؤ گی سوکھے کھجور سے کھجور گریں گے, اب محنت کر کے کھاؤ. اب آپ بتائیں کہ حق ظاہر کون کرے گا؟ جو مزاج قرآن سمجھ رہا ہے, بجائے اس کے کہ اپنی عقل لگانے سے. میں نے پوچھا مولا توجہ فرمائے, یا آخر مریم کو کھانا بند کیوں کیا گیا؟ پہلے آ رہا تو ابھی کیوں نہیں آیا؟ تو عجیب بات کہی, کہا جب تک مریم کے دل میں اللہ کی محبت تھی تب تک کھانا آتا رہا, اور جہاں بیٹے کی محبت شامل ہوئی کھانا آنا بند ہو گیا. تو مریم کے واقعے نے ایک فیصلہ کیا کہ کھانا وہی آتا ہے جہاں صرف اللہ کی محبت ہو. یہی وجہ تھی کہ جب تک علی بطن میں تھے کھانا نہیں آیا, اور جیسے علی آئے چونکہ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام زمانہ بلند تر صلوات. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اگر علی کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو کھانا نہیں آتا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے, توجہ فرمائے دان محترم. اس کے بعد کیا ہوا؟ عیسیٰ آ گئے. اب کیا کریں پروردگار؟ کہ مریم خاموش رہو, بچہ بولے گا. اگر یہ بات شیعوں کے کلیجے پر نہ لکھی رہے تو وہ شیعہ نہیں ہے. تم چپ رہو, بالکل روزہ رکھ لو خاموشی کا, یہ بچہ گواہی دے گا. کس کی گواہی دے گا؟ تمہاری عصمت کی گواہی دے گا. اب جو لوگ آئے, بچہ کہاں سے ہے؟ اشارہ کیا. عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, مجھے نبی بنایا گیا ہے. یہ ماں کی پاک دامنی کی کہاں پہ دلیل دی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پوچھا کہ تمہاری ماں پاک دامن ہے تو کیا کہا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا. جھولے میں کہیں کتاب دکھ رہی تھی؟ کتاب تو نہیں دکھ رہی تھی. کہتا میں کتاب لے کر آیا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو میں نے پوچھا مولا یہ کہاں پاک دامنی کی بات کہی؟ مزاج قرآن سمجھنے والا مسکرا کے کہتا ہے کتاب سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. بھائی توجہ کرے, جملہ سن لے, کتاب سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. عیسیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, علی کی ولایت لے کر آیا ہوں, اب بھی میرے ماں کے کردار پہ شک کر رہے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کتاب سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. نہیں, جو جملہ نہیں سمجھا پھر سے کہہ دیتا ہوں. بہت حسین جملہ ہے, بہت لطیف جملہ ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, علی کی ولایت پر آیا ہوں, اب بھی میرے ماں کی پاک دامنی پہ شک کر رہے ہو؟ یعنی قرآن بتا رہا ہے جو علی کی ولایت پر آئے, دنیا کچھ بھی کہتی رہے, ماں پاک دامن ہے. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے, آخری بات سن لیں اس حوالے کی. نہیں بہت لمبا خطبہ ہے, اس خطبے میں تو آپ دیوانے ہو جائیں گے. جس کی تاریخ ہے اس کی تاریخ پہ خطبہ سنیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار, یہ تو بد کرداروں کے لیے بہت بڑا مہرا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب جتنے بھی بچے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے
اور تاریخ اسلام میں تو بہت ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جتنے بھی بچے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے, دیکھیں نا قرآن کہاں سے کہاں لے گیا ہے. اگر اس واقعے میں حق نہ ہو تو اللہ کی اس آیت کو کیا کہیں گے آپ؟ تو پروردگار کیا کرے گا؟ تو جو فرمائے. اب تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, جتنے بد کردار ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے وہ کہیں گے اس میں کیا حرج ہے, میں عیسیٰ جیسا, میری ماں مریم جیسی. توجہ فرمائے. تو شریفوں کا تو جینا دوبر ہو جائے گا. یہ تو واقعہ عجیب ہو گیا, اس لیے کہا نا حساس ترین واقعہ یہ. تو اللہ کیا کرے گا؟ کیا انتظام کر دیں گے. بس میں زیادہ آپ کو نہ جلاؤں, انتظام کر دیں گے. کیا انتظام کر دے گا؟ عیسیٰ کو اس عمر میں بلوا دیں گے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں. بھائی توجہ فرمائے, آخری آدمی تک بات لا رہی ہے. یہی نتیجہ ہے جس کے لیے شاید, میں کنفرم تو نہیں ہوں, شاید 90% اسی نتیجے کے لیے پورا واقعہ آیا ہے. عیسیٰ کو اس عمر میں بلوائیں گے جس عمر میں بچے بولتے نہیں, تاکہ قانون مرتب ہو کہ معصومہ وہ ہے جس کا بچہ جھولے میں بولتا ہے. ہائے ہائے, معصومہ وہ ہے جس کا بچہ جھولے میں بولتا ہے. تو اس ماں کو کیا کہیں گے کہ جس کے بچے نے جھولے میں کلہ اصغر کے 2 ٹکڑا کیے. اس ماں کو کیا کہیں گے؟ اس ماں کو کیا کہیں گے کہ جس کے بچے نے جھولے میں اصغر کے 2 ٹکڑے کیے, جس کے بچے نے آغوش رسالت پہ قرآن سنایا, اسے کہیں گے فخر معصومہ. ہائے ہائے, اسے کہیں گے فخر معصومہ. اور پیچھے بات کہہ کے آیا ہوں کہ جب معصومہ کی شادی کسی غیر معصوم سے نہیں ہوگی تو جو فخر معصومہ ہے اس کی شادی کسی کافر سے نہیں ہوگی. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب فخر معصومہ کی شادی کسی کافر سے ہوگی, یہی وجہ تھی. اب ظاہر سی بات ہے, میں نے کل کہا علی کو اپنے ایسا نہ سمجھیں, ہر روایت قابل اعتبار نہیں ہے. میں سنتا آیا علی کی ماں کو درد تھا, درد سے پریشان تھی. کہیں دکھا دیجئے کتاب میں, معتبر کتاب میں دکھا دیجئے. خطبہ فاطمہ بنت اسد جو کعبے کے در پہ ہاتھ رکھ کے, دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دیا ہے, بہار الانوار میں بھی موجود ہے. آپ دکھا دیں اس میں کہیں بھی کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے. اسی قرآن کی آیت کی مصداق بنی ہے, اسی واقعے کی مصداق بنی ہے کہ عیسیٰ وہ ہے جسے تو نکال رہا ہے, میں وہ ہوں جو آ رہی ہوں. نہیں, آئے ہائے, میں ہوں کہ آ رہی ہوں. کیوں آ رہی ہیں؟ کم سے کم جو بطن مبارک میں ہے وہ تو بتا چکا ہوگا نا کہ عیسیٰ کے ساتھ ہوا کیا ہے. اتنا تو مولا نے سمجھا دیا ہوگا نا, اتنی تو عقل کامل کر دی ہوگی نا اپنی ماں کی. تو کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ارادہ مشیت. اور مولا نے کہا تھا جس دنیا کا دکھ ہو درد دور کرنے والا جس کے بطن میں ہو اسی کو درد ہوگا. جیتے رہیے.
بھیا اللہ آباد رکھے. جو دنیا کا دکھ و درد دور کرنے والا ہو اسی کی ماں کو درد ہوگا. علی کی ماں کو درد نہیں تھا, بنی امیہ کو درد تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بنی امیہ کی روایت ہے. توجہ فرمائے. اور معصوم کی ماں وہ ہوتی ہے جس پہ اللہ وحی کرتا ہے. لوگ کہتے جی وحی تو صرف رسول پہ آئی تھی. اللہ کہتا ہے وحینا الی ام موسیٰ, موسیٰ کی ماں پہ ہم نے وحی کیا. وہ موسیٰ کے جن کے پاس اتنا کم علم تھا کہ وہ خضر سے سیکھنے گئے تھے. کل کی مجلس ہے نا ذہن میں کہ جسے ایک اسم دیا گیا اس کا خضر نام ہے. جو مکمل اسما کا وجود ہے وہ علی ہے, اور اس ایک اسم کے علم میں سے موسیٰ مانگ رہے ہیں اور خضر کہہ رہے ہیں کہ تم صبر نہیں کر سکتے, واپس چلے جاؤ. اس موسیٰ کی ماں پہ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کیا. معصوم کی ماں پہ وحی ہو رہی ہے, موسیٰ کی ماں پہ وحی ہو رہی ہے, تو یہاں پر بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. یہ تو ہمیں ملا نہیں ہے, تو ہماری دشمنی میں نہ جانے کتنے چیزوں کو مٹا دیا گیا ہے جو ہمارے پاس آئی نہیں ہے. اب جو ادھر ادھر سے آگئے وہ سناتے تو کہتے ہیں ضعیف ہے, جو ضعیف العقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں ضعیف ہے. توجہ فرمائے نا, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے زان محترم, اگر آج جھومے نہیں علی کی ولایت سے, جتنا جھومیں گے اتنا اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا, جتنا جھومیں گے اتنا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا. کیا جملہ کہا, جا کے دیکھیے گا بہار الانوار میں, جا کے دیکھیے الامام علی ابن ابی طالب, علامہ کاظم قزوینی نے آخری کتاب میں ہاتھ رکھا, اور شام کا وقت تھا, سارے عرب کے لوگ موجود تھے جن کے اولادوں سے کل علی کو نبٹنا ہے. یہ سارے موجود تھے, اس کے سامنے علم کا مظاہرہ کیا. اللہم انی آمنت بکا, نہیں ہائے ہائے میں جانے قربان ہو جائیں اس جملے پر. پروردگار ماضی کا صیغہ ہے, میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں. اظہار ایمان اس لیے کر رہی ہوں کہ انہیں شک نہ ہو. ابھی رسول نے کسی کو ہدایت نہیں کی ہے, تبلیغ نہیں کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اللہ بھی اس کو کہہ رہا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بنا کے انہیں دیا. انہیں رسول کو جب مبعوث کر رہا تھا تو مومنین تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, رسول کی تبلیغ پر مومن ہونا اور ہے, اور مومن کی آغوش میں پلنا اور ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو جو فرمائے اللہم انی آمنت بکا, پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی ہوئی ہوں. وآمنت برسولک, آپ خاموش ہیں, اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. آمنت بے ولدی فی بطنی وسیع رسولک, پروردگار میں اس پر بھی ایمان لائی ہوئی ہوں. میرا بیٹا ہے, میرے بطن میں ہے, لیکن تیرے رسول کا وسیع ہے. پہلے جملے سے میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں, تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں, اس بچے پر ایمان لائی ہوئی ہوں. ایمان لا نہیں رہی ہوں, ایمان لائی ہوئی ہوں, اظہار ایمان کر رہی ہوں, جو میرے بطن میں ہے.
میرا بچہ ہے لیکن تیرے رسول کا وصی ہے. پہلے جملے سے لا الہ الا اللہ، دوسرے جملے سے محمد رسول اللہ، تیسرے جملے سے علی وصی و رسول اللہ. تو یہی تو مطالبہ مسلمانوں سے کہ جس کی زوجہ اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھ رہی ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں، بڑے سکون سے سن لیں بات. دیوار میں در بن گیا. یہ کیوں بنا پھر کسی موقع پر پڑھ دوں گا، یوں ہی نہیں بنا ہے. یہ علی کی شان ہے، یہ علی کی شان ہے. جیسی دیوار میں در بنا تو واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب واپس آئی تھی تو مکے کی تمام عورتوں نے پوچھا تھا کیسے ہوا، کیا ہوا. تو ایک سوال اس میں یہ ہوا تھا کہ جب دیوار میں در بنا تو آپ گھبرائی نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹی. اگر یہیں پہ دیوار میں بھی در بننے لگے تو مجھ سمیت سب باہر ہوں گے. یہ علی کی ماں کے علاوہ کوئی کائنات میں جملہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. کہا جب دیوار پھٹی تو آپ گھبرائی نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹی، آپ نے فرار اختیار نہ کیا. تو ایک بار کہا ڈرے وہ جس کا بیٹا فراری ہو. جلدی بات کو واضح کر دوں. کیا دوسرا جملہ پوچھا، جیسی دیوار میں در بنا تو آپ چلی گئی اندر. جو سمجھ گیا اسے دعا ہے، جو نہیں سمجھا اسے سمجھنے کی دعا ہے. پلٹ کے کہا کوئی میں بن بلائی مہمان تھوڑی تھی. جب اللہ موسیٰ کی ماں سے بات کر سکتا ہے تو اپنے ولی کی ماں سے بات نہیں کر سکتا. تو کیا ہوا کہ میں ٹھہری رہی، اندر سے آواز آئی آ میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. نہیں، اندر سے آواز آئی آ میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. پھر سے کہتا ہوں، اندر سے آواز آئی آ میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. ایک جملہ کہوں گا، شورا حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، لطف اٹھا لیں گے. شریف عورت اس وقت تک خالی مکان میں قدم نہیں رکھتی جب تک کہ اندر سے جانی پہچانی آواز نہ آئے. جیتے رہیے. جیتے رہیے. جیتے رہیے. اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. شریف عورت معراج پر زمین پر آپ کے تصورات زمین پر نہیں ہوں گے. سینہ نہ چوڑا ہو جائے کہ کس علی کو مانتے ہیں، خون میں روانی نہ آ جائے، دلوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے، آنکھیں فضائل سے نم نہ ہو جائیں. وہ اپنی نگاہ میں شیعہ ہوگا، علی کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا. جملہ سن لیجئے، شریف عورت اس وقت تک
گھر میں قدم نہیں رکھتی خالی مکان میں جب تک اندر سے کوئی جانی پہچانی آواز نہ آ جائے. وہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ نہیں تھا کہ محرم کی بھی آواز جانی پہچانی, نہ محرم کی بھی آواز جانی پہچانی. وہ ابو طالب کا معاشرہ تھا. پورے مکے میں ایک آواز سے مانوس تھی فاطمہ بنت اسد, وہ تھی آواز ابو طالب. وہ مجھے جملہ کہنے دیجئے, خدا معلوم اس خدا کو ان کے خاندان کا لہجہ کتنا پیارا تھا کہ عرش پر بیٹے کے لہجے میں بولا, فرش پر باپ کے لہجے میں. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے. اللہ کہہ رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے, تو ضروری ہے کہے کہ آ جاؤ. کہا ضروری ہے کہے کہ آ جاؤ. جب اپنی گھر سے نکال رہا ہے کسی خاتون کو, تو اس وقت تک خاتون گھر میں قدم نہیں رکھے گی جب تک کہ وہ نہ کہہ دے جس نے مریم کو نکالا تھا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور اسی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے حسن ابن علی. اللہ اکبر, کیا خطبہ بیان کیا ہے. دیکھیے اتنی اچھی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب آپ کو لے چلتے ہیں اس مقام پر. یہ تو علی کی ظاہر بات تھی, اب اس کی زبان سے سنیے جو علی کا بیٹا ہے. جب امام حسین السلام نے جو صلح کے پیپر تیار ہوئے نا, تو ظاہر سی بات ہے ابو سفیان کے بیٹے نے کہا کہ آپ شام آئیں, اور شام میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. خطبے کے ایک جملے آپ سنتے ہیں, خطبے کے چند جملے سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور جب پہنچے تو اس نے کہا تھا کہ جب حسن ابن علی دربار میں آئیں تو تم سارے کھڑے ہو کے اپنے باپ کی فضیلتیں بیان کرنا. دیکھیں نا, کہا ٹھیک ہے. جیسے مولا حسن دربار میں پہنچے تو یہ سارے کھڑے ہو گئے, میرا باپ تو یہ تھا, میرا دادا تو یہ تھا, اور ان کے باپ تو چٹائی پر بیٹھتے تھے, نعوذ باللہ فقیر تھے, فلاں تھے. جب کہہ لیے تو مولا نے وہاں پہ خطبہ شروع کیا. توجہ فرمائیں, خطبہ شروع کیا. ایھا الناس انی اہتمم بعیدنا, اے تم لوگ میرے سامنے فخر کر رہے ہو. دیکھیں خطبے کو خطبے کی طرف سن لیں, بہت مظلوم امام ہے یہ. ایھا الناس انی اہتمم بکم, تم میرے سامنے اہتمام کر رہے ہو, افتخر لکم بعیدنا, میرے سامنے افتخار کر رہے ہو. اللہ اکبر. قال اللہ فی کتابہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, اللہ اکبر, وآل عمران کو. انا توجہ فرمائے, انا من ذریت آدم, ہم آدم کی ذریت ہیں. وعشرت من نوح, ہم نوح کے عشیر ہیں. عشیر کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ نوح ہماری وجہ سے مصطفیٰ ہے. عشیر کہتے ہیں جوس کو, پھل کی کوالٹی کو نچوڑ دینا, پھل بیکار ہو جاتا ہے. نہیں, آپ توجہ فرمائیں, تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں. وَمِن سُلَالَةِ اسماعیل, وہ سلالہ کا لفظ جو میں نے پہلے کہا تھا, ہم اسماعیل کے نطفے سے نہیں سلالہ سے ہیں. اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, توجہ فرمائے, ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। यहाँ पे इंसान से मुराद आदम है। आदम को हमने नुत्फे से नहीं, जौहर से मट्टी के पैदा किया है। नहीं, इमाम क्या फरमाते हैं? हम इस्माइल के नुत्फे से नहीं है, हम जौहर से हैं। यानी इस्माइल की दो नस्लें चलेंगी, एक वो नस्ल जो नुत्फे से आएगी, एक वो नस्ल जो सुलाला से आएगी। सुलाला से हम 14 हैं, नुत्फे से सारी कायनात के लोग हैं। जो सुलाला से होगा वो रासिखूना फिल इल्म होगा, जो नुत्फे से होगा वो पढ़ के आलिम होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अना मिन शजरत तय्यबा व अग़सानुहा मुहरबन व मुहर्रबन। हम शजरे तय्यबा हैं जिसकी शाखें बहुत हैं। मन तअल्लक़ ग़ुस्न मिन अग़सानि शजरा, जिसने इस पेड़ की किसी एक शाख से भी अपना ताल्लुक रखा, फनजा, वो निजात पा गया। पेड़ की एक शाख से भी वो निजात पा गया। अल्लाहु अकबर। वमन तरका व अबग़ज़ा व अख़रशा अन ग़ुस्न मिन अग़नासि शजरते फ़ग़वा फ़ी जहन्नम हवा। जिसने पेड़ को छोड़ दिया, उससे मुंह फेर लिया या उसे तोड़ने की कोशिश की, औंधे मुंह जहन्नम में फेंका गया। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद कहा, या अहल शाम इन्नी अंतुम इफ्तखरूना फी हाज़ल मकाम। तुम मेरे सामने इफ्तिखार कर रहे हो। तवज्जो फरमाए, लो कुंतु हाज़ा फहौलन हौलन, अल्लाहु अकबर, उज़्करो माताहु ला मिन ऐसा। अगर हम खड़े होकर जो मुझे अल्लाह ने फज़ल अता किया है, साल का साल पढ़ते रहें। कहां बैठे आप? साल का साल दोहराते रहें तो इसको खत्म नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? इमाम हसन कह रहे हैं कि मैं पढ़ूं, मैं बयान करूं। ये नुत्फे से नहीं, सुलाला से है। सुलाले की तिलावत में और नुत्फे की तिलावत में फर्क यह है कि नुत्फे वाला पहले कुरान को सीखेगा, फिर पढ़ेगा, फिर रवानी पैदा करेगा, फिर खत्म करेगा। जो सुलाले से है, एक रकाब पे पांव रखता है, दूसरे पर पहुंच जाता है, कुरान खत्म हो जाता है। जिसके पढ़ने की इतनी स्पीड है, अगर वो सालों बयान करे, सालों बयान करे तो अली की फजीलत कम ना होगी। 4 साल में मुल्ला परेशान हो गया। खैबर मत पढ़ो, खंदक मत पढ़ो। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर हम लौकुन, तो बस एक जुमले के लिए रहमत दे रहा हूं, लौकुन तो हाउलन फहाउलन, साल का साल, ये कहते हैं ना साल का साल। अगर हम इस पोजीशन में आए, अर्ज करो मा अतानिया फजल ही, जो अल्लाह ने हमें फजल अता किया है, ला युहसीहिम, ताकत ही नहीं है कोई रोक सके। अगर हम बयान करें, तवज्जो फरमा, अना ज़य्यनुल जनान, हम जन्नत की जीनत हैं, हम जन्नत की जीनत हैं। अना मिफ्ताहुल कुरान, हम कुरान की चाबी हैं। नहीं, अगर इसका बैकग्राउंड की बात याद होती ना, उसी तरह तुरंत जैसे भी मैं फजाइल पढ़ रहा था, इससे कम फजीलत नहीं है। मौला फरमा रहे हैं, मैं जन्नत की जीनत हूं,
کیوں؟ یہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے، روایت لکھی ہے کہ جنت مایوس ہو گئی، اس نے اللہ سے شکایت کی، اس نے کہا پروردگار کمزور ضعیف سارے ہمارے پاس، میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے بیچارے پیسے والے تھوڑے سے ہماری طرف، اور جو ہمارے مقابلے پر جو رقیب بنایا ہے اس میں بڑے بڑے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے خلیفہ، بڑے بڑے تاریخ کے بہت بڑے بڑے لوگ جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، فاشکت، تو یہ شکوہ ہوا تو اللہ نے کہا لا باس علیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، لقد زینتک بالحسن والحسین، اے جنت ہم نے تجھے حسن اور حسین سے زینت دے دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر لکھا ہے ماست الجنان کماست العروس، جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے حسن اور حسین سے زینت دے دی ہے، اسی جملے کو رسول نے دہرا دیا، حسن اور حسین جمانہ جنت کے سردار ہیں، زینت دے دی، یہ سب سے بڑے ہیں جس سے زینت دے دی۔ فماست الجنان، تو جنت اس طرح سے اترانے لگی جیسے دلہن اتراتی ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ آئیے جو ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد توجہ فرمائیں، اب امیر شام جب یہ سارے کہنے لگے نا، بس اگر اس جملے پر آپ خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، اپنی بخشش کو لے کر آئے ہیں، اپنے غم کو لے کر آئے ہیں، اور اس مولا کے جملے پر نہ بولے تو شاید حق ادا نہیں ہوگا، اشارہ کیا امیر شام کی طرف اور کہا امیر شام میرے سامنے میرے باپ کی حجو کراتا ہے تو سن۔ توجہ فرمائیں، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک ہم تیرے دربار میں، تیرے درباریوں کے سامنے، اپنے باپ علی سے لے کر آدم تک، اپنی ماں بطول سے لے کر حوا تک اپنی کھلے عام فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اگر تجھ میں جرأت ہے، ہائے ہائے، علی سے لے کر آدم تک، بطول سے لے کر حوا تک، ہم اپنے باپ اور ماں کی فضیلت کو تیرے دربار میں، تیرے درباریوں کے سامنے کھلے عام بیان کر رہا ہوں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اعلان کر، اگر اعلان نہیں کر سکتا تو چپکے سے کان میں کہہ دے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور کہا تیرے لیے ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے، انا ابن الامجاد، قیامت کا جملہ ہے۔ اے امیر شام، میں امیر شام کروں، مولا نہیں کہتا ہوں امیر شام، توجہ فرمائیں، اے ابو سفیان کے بیٹے، انا ابن الامجاد، اس طرح میری باپ کی توہین کرا رہا ہے۔ دفاع دیکھیں، ہم کیا ہیں؟ امجاد کے بیٹے ہیں، یعنی میرے باپ علی سے لے کر آدم تک جن جن صلبوں میں تڑپا ہوں وہ ساری امجاد ہیں۔ امجاد جمع ہے مجید کی، کہاں ہے آپ؟ مجید کی جمع امجاد ہے، تو جب کہا ہے تو علی کا باپ ابو طالب بھی تو ہوگا نا۔ تو بس کائنات میں تین ہی مجید ہیں، ذو العرش مجید، ذو العرش مجید ہے، قرآن مجید، قرآن مجید ہے، ابو طالب مجید۔
مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد کہا لو شیتا عراقن شامن و شامن عراقن رجلن امراتن و امراتن رجلن. اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. لشرقت الاسماء فی الارض, آسمان کو زمین پر کھینچ لوں. اگر میں چاہوں لاؤ شیطا, میں چاہوں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. ایک بد نصیب کھڑا ہو گیا کونے سے, ہائے ہائے, ایک بد نصیب کونے سے کھڑا ہو گیا. کہا ذیل اختیار لگا, آج بھی کچھ بد نصیب ایسے ہی ہیں. کہنے لگا کہ تمہیں اتنا اختیار ہے کہ تم مرد سے عورت بنا سکتے ہو. فنظر الی الرجیف, امام نے کچھ نہ کیا, گھور کے تاکا. نظر الی الرجیف, رجیس کی نظر کے نہیں, گھور کے تاکا. نہ دعا پڑھی, نہ اشارہ کیا, نہ میڈیکل سائنس استعمال کیا, نہ سیل بدلے, گور کے دیکھا اور کہا انتے لا تستحی انت قدی بین الرجال, عورت ہو کے مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ اب جو اس نے دیکھا تو دربار سے دوڑ لگائی. یہاں تک آپ نے سنا تھا, دربار سے دوڑ لگائی. مولانا کا رک جا, یہ بھی سنتی جا, یہ بھی سنتی جا, ابھی تیرا عذاب کم نہیں ہوا ہے. وانا تبدلو رجلن عیالوں کا, ہم نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے. جو اہل بیت کی اختیار پہ شک کرے, ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمایا, بہت وقت ہو رہا ہے, اب ہمیں وقت دیں. انت لا تستحی ان تقدی بین الرجال, شرم نہیں کرتی عورتوں کے درمیان میں مردوں کے. فرضا دوڑی, کہا میرے اختیار پہ شک کرتی ہے. انی اتبدلو رجلن عیالوں کا, تیری بیوی کو رجل بنا دیا ہے. جملہ کہتے جو اہل بیت کے اختیار پہ شک کرے, مرد ہے تو نامرد ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں, آخری بات ہے, آخری بات, عجیب بات ہے, یاد رکھیں گے جب بھی اس کا تذکرہ کریں گے, یاد رکھیں گے. بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب شرف بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھا مجمع, اللہ سب کو آباد رکھے آپ کو. ایک لفظ ہے سیری, عربی میں سیری, سیر اور سیری کہتے ہیں. یہ لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جیسے کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا, یہاں تو خیر وہ بات نہیں, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. جیسے کسی مرد سے جھگڑا ہو جائے, کہاں چلو جاؤ, بھاگو, دفاع ہو جاؤ. تو اسے جب مرد کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہو تو اردو میں کہیں گے دفاع ہو جاؤ, چلو جاؤ, ہٹو. جھڑکتے ہیں نا لوگ, ہاں چلو بھاگو سے, ہاں نکل لو. وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, پنجابی میں بھی کچھ کہتے ہوں گے, فارسی میں کہتے ہیں بورو دیگے, بورو جاؤ بھاگو. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں سر یا لسر, تب آؤ یہاں سے. اور اگر کسی عورت سے جھگڑا ہو جائے, بیوی سے, بیوی سے خاص کر جھگڑا ہی ہوتا ہے, چلو دفاع ہو جائے یہاں سے, چلو یہاں سے, بھاگو, جھٹکار دیتے نا اسے, وہ کہتے سیری. میں توجہ فرمائیں, سیری کا لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا. سیری یعنی عورت کو جھڑکنا, سیری یعنی عورت کو جھڑکنا. جب وہ بھاگی نا مرد عورت بن کے, تو امیر شام کہتا ہے اہانتنی من ھذا الغلام, تم نے ہمارے دربار میں ہماری توہین کی اور میرے غلام کے ساتھ ایسا کر دیا. توجہ فرمائیں, صحیفہ ولایت پہ
जलाल का नूर ताबे हुआ, अल्लाह के जलाल का मजहर जलाल में आया, लिसानुल्लाह का मिज़ाक ज़बान खोलता है। तवज्जो फरमाए, लिसानुल्लाह का मिज़ाक ज़बान खोलता है, ज़बान खोलता है। गैज़ और गज़ब में आकर कहते हैं इन्नल अर्शा सरीरी मुहम्मदुन ज़मीरी अलीयुन अमीरी हुसैनुन वज़ीरी जिब्रीलुन फ़क़ीरी अंत शेता अंत कूला सीरी। भाई तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, चुप रहो बेटा, चुप रहो, तवज्जो फरमाए। क्या कहा? वल अर्श सरीरी, अर्श हमारा तख्त है, मुहम्मदुन ज़मीरी, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, अलीयुन अमीरी, अली हमारा अमीर है, हुसैनुन वज़ीरी, हुसैन मेरा वज़ीर है, जिब्रीलुन फ़क़ीरी, जिब्रील मेरा फ़क़ीर है। क्या तू चाहता है कि तुझे सीरी कह दूं? जिधर ही अल्लाह आबाद रखे, मेहनत स्वारत कर दे। अर्श सरीरी, अर्श मेरा तख्त है, मुहम्मदुन ज़मीरी, मोहम्मद मेरा ज़मीर है। हाय हाय, अलीयुन अमीरी, अली हमारा अमीर है, हुसैनुन वज़ीरी, हुसैन सा कायनात में कोई नहीं है जो मेरा वजीर है, जिब्रीलुन फ़क़ीरी, जिब्रील रोटियां मांग कर ले जाता है, अंत शेता अन अकूलो सीरी, तू चाहता है कि मैं कह दूं कि तू सीरी है, कह दूं सीरी? मैं होता तो हाथ पकड़ लेता, पैर। अरे वाह मोहम्मद, एक बार तो कह दो। तवज्जो फरमाए। उसके बाद कहा इन्नल्लाह यक़ूलु फी किताबिहिल मुबीन क़ुल ला यस्तविल ख़बीस वत्तय्यिब। अल्लाह ने अपने कुरान में ऐलान किया है, रसूल कह दो खबीस और तय्यब बराबर नहीं हो सकते। ये कह के वापस आए। जब वापस आ रहे थे तो आपके कुछ सहाबी थे, कहने लगे अब मेरे कफन का एहतमाम करो। मैं ये तो पूछता हूँ कि दुनिया ने क्या जुल्म किया? मेरे मौला ने, हमारे अइम्मा ने दुनिया का क्या बिगाड़ा था? दुनिया जब छेड़ती थी, दुनिया जब तौहीन करती थी, बस कसूर ये था कि जवाब दे देते थे कि मेरे कफन का एहतमाम करो। अब अबू सुफियान का बेटा हार चुका है हमारे कमाल से, और जब कमाल से कोई हारता है तो कमाल को मौत की सजा देता है। और यही वजह थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बस उसे पुरसा देने आए हो जो सैयदा का बड़ा बेटा है, ज़ैनब का बड़ा भाई है, अब्बास का भाई है बड़ा, रसूल का बड़ा नवासा है, बहुत मजलूम नवासा, बहुत मजलूम नवासा, आज भी मजलूम है, आज भी कब्र पे तौहीन है कि न जाने कैसे कैसे, न इनके बाप का पता न माँ का पता, ये कब्र के सामने कुर्सियों पर बैठते हैं और पीट करके बैठते हैं। और वो मजलूम इमाम कि कब्र नीचे है, ये कुर्सी पर पीट करके बैठते हैं। इससे ज्यादा और क्या मजलूमी हो सकती है? हाँ, वो 27 सफर की रात आई, अल्लाह अकबर, इमाम का दस्तूर था वो पानी पिया करते थे,
آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بن اشس، اس نے اس پانی میں زہر ملا دیا۔ امام سمجھ گئے اگر میری شہادت واقع نہ ہوئی تو نانا کا دین مضبوط نہیں ہوگا۔ بس 2 جملے ہیں میں کہنے کے بعد امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس کو پی لیا۔ پینا تھا کہ زہر نے اثر کیا۔ اللہ اکبر، پائے مبارک سرخ ہونے لگے، یہاں تک کہ سبز ہونے لگے۔ جب تک برداشت ہوئی صبر کیا، زینب کو نہیں بلایا۔ اتنا بہن سے پیار تھا زینب کو، جب تک برداشت ہوا تب تک نہ بلایا۔ لیکن جب الٹی محسوس ہوئی، کیا شہزادی کا امتحان اللہ لے رہا ہے، ایک بار آواز دی، بہن زینب ذرا اپنے بھائی کے پاس آؤ۔ بھائی کی نحیف آواز سن کے زینب حجرے عبادت میں مصروف تھیں، دوڑ پڑی۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہا تش لے کر آؤ، مجھے زہر مل گیا۔ اللہ اکبر، جیسی تشت آیا امام حسین نے الٹیاں کی، لکھا ہے کلیجے کے 72 ٹکڑے گرے۔ ہائے رے زینب کی مظلومی، ایک بھائی کے 72 ٹکڑے کلیجے کے دیکھے، ایک بھائی کے 72 صحابیوں کا جنازہ دیکھا۔ یہاں تک کہ رونے لگی، جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، امام حسین دوڑتے دوڑتے آنے لگے۔ بھائی کا اتنا خیال تھا کہ پلٹ کے کہا زینب ذرا تشت ہٹا دو، تشت ہٹا دو، میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میرے کلیجے کو دیکھے گا تو تڑپ جائے گا۔ آپ سوچیں کہ جس بھائی کے تڑپنے کا اتنی فکر ہو امام حسن کو، اس بھائی پر کیا گزری ہوگی جب اسی بھائی نے اپنے لال کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا ہوگا۔ زینب گئی تو کیا دیکھا کہ عباس اپنے رخ کو دیوار کی طرف کر کے زار و قطار رو رہے تھے، پشت پہ ہاتھ رکھا، بھیا پرسہ دینے نہیں آئے۔ کہا اگر آ جاتا اور میری زیدادی پوچھ لیتی کہ تیری موجودگی میں میرے بھیا کو تیر لگے، میں کیا جواب دیتا؟ عزیزو جنازہ اٹھاؤ، اس کے جنازے پہ تیر لگا، اس کے بیٹے کے جنازے کو پامال کیا گیا۔ واہ مصیبتہ! لختے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، لختے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں، لختے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، لختے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا، کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا، ہلتی ہے آج خبر پیغمبر حسینیوں، ہلتی ہے آج خبر پیغمبر حسینیوں، لختے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، لختے جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں، برپا ہے اہل بیت میں محشر حسینیوں، قاسم یتیم ہوتا ہے بن قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین، قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین، کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیوں، کہتی ہے رو کے زینب مضطر حسینیوں، مجتبیٰ و ویلا، مجتبیٰ و ویلا، مجتبیٰ و ویلا، حضرت و ویلا، مجتبیٰ و ویلا، حضرت و ویلا، مجتبیٰ و ویلا، مجتبیٰ و ویلا۔
مشتبہ واویلا 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 لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیوں سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا 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 لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں تابوت پر حسن کی چڑھاتے ہیں اشقیاء تابوت پر حسن کی چڑھاتے ہیں اشقیاء پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینیوں پھولوں کے بدلے تیروں کی چادر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا کیا واقعہ غضب کا مدینے میں ہو گیا ہلتی ہے آج خبر پیغمبر حسینیوں ہلتی ہے آج خبر پیغمبر حسینیوں ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومظلومہ واویلا ومشتبہ واویلا وغربتہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا 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 لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین قاسم یتیم ہوتا ہے بن بھائی کے حسین کہتی ہے رو کے زینب مذکر حسینیوں کہتی ہے رو کے زینب مذکر حسینیوں جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا وحضرتہ واویلا ومشتبہ واویلا وغربتہ واویلا ومشتبہ واویلا ومظلومہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا ومشتبہ واویلا 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 لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں لخت جگر اگلتے ہیں شبر حسینیوں روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر روح بطول خاک اڑاتی ہے لاش پر سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیوں سر پیٹتے ہیں فاتح خیبر حسینیوں تابوت پر حسن کی چڑھاتے ہیں اشقیاء
ताबूत पर हसन की चढ़ाते हैं अशकिया, फूलों के बदले तीरों की चादर हुसैनियों, फूलों के बदले तीरों की चादर हुसैनियों। मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, मजलूमा वावैला, मुश्तबा वावैला, गुरबता वावैला, मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, 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 वावैला। लख्ते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों, लख्ते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों। बरपा है अहले बैत में महशर हुसैनियों, लख्ते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों। क्या वाक़या गज़ब का मदीने में हो गया, क्या वाक़या गज़ब का मदीने में हो गया, हिलती है आज ख़बरे पैगंबर हुसैनियों, हिलती है आज ख़बरे पैगंबर हुसैनियों। लख्ते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों, लख्ते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों, लख्ते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों। मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, गुरबता वावैला, मुश्तबा वावैला, गुरबता वावैला, मुश्तबा वावैला, मजलूमा वावैला, मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, मुश्तबा वावैला, 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 वावैला। हाय 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 हाय। या हसन 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 या तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुलबदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुलबदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुलबदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुलबदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुलबदन, तीरों की जद में गया ज़हरा का गुलबदन, तीरों की जद में आ गया ज़हरा का गुलबदन। सरमाए रसूल है शाहज़ादाए अमन, तीरों की जद में आ गया
زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا سرمائے رسول ہے شہزادہ امن، تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا گل بدن سرمائے رسول ہے شہزادہ امن، تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا گل بدن پوشاک جس کی قلد سے لائے تھے جبرائیل، پوشاک جس کی قلد سے لائے تھے جبرائیل، اب اس کے ہے بدن پر زخموں کا پیراہن، تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا، زہرا کا گل بدن سرمائے رسول ہے